صدق اللہ مولانا العلی العظیم جل جلالہ عما نوالہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا من بعد غرضا من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم وخیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے، اور مستند رستے وہی مانے گئے، اور مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. حضرات علماء اکرام، دور دراز سے تشریف فرما مہمانان اعظام، میرے بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پس پردہ ماں اور بہنوں، آج کا دن ہمارے اس محلے کے لیے بڑا خوبصورت ہے. نوجوانوں کے لیے بے انتہا مسرت اور خوشی کا مقام ہے. رب ذوالجلال نے ہمیں تھوڑی دیر دین کی نسبت پر روحانی فکروں کو جمع کرنے کے اس سنہرے موقع کا انتخاب عمل میں آیا اور ہمیں یہ حصہ ملا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے. میرے عزیزوں، کوئی لمبا اور طویل بیان نہیں، مختصر سے 2-3 واقعے سناؤں گا. اس کے بعد ہمارے بڑے حضرت تشریف لائیں گے تو آپ حضرات انشاءاللہ پوری دل جمی کے ساتھ اپنے مدرسے کا پروگرام کا حصہ بنیں گے. اور یہ بھی دعا کرو کل قیامت کے دن جنت میں انشاءاللہ ہم ایسے ہی بیٹھے گا جگہ جگہ. یقینی طور پہ جو آدمی جس کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ تھا، اور جس کا زمانہ جس نے پایا ہے اللہ کا قیامت کے دن بھی ایسے جمع کرے گا انشاءاللہ. بزرگوں، نوجوانوں، ہم سب مسلمان ہیں، اور مسلمان بھی ہم اہل سنت والجماعت، علماء حق، علماء دیوبند کو ماننے والے اور ان کے غلام ہیں، ان کے مقلد ہیں، ان کے مرید ہیں، ان پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے ہیں. اور کیوں نہ ہو، یہ وہ علاقہ ہے جب دارالعلوم دیوبند کے بڑے اکابر، بڑے علماء کو بلایا جاتا تھا. آج تو سڑکوں کا دور دورہ ہے اور بڑی اچھی شاندار سڑکیں بن گئی ہے. حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی، یہ وہ حضرات ہیں. حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کو جب اس علاقے نے بلایا، یہ حضرات بیل بگھیوں میں بیٹھ بیٹھ کے آئے ہیں، ٹانگوں کا سفر کیا ہے. کہیں کہیں ریت اتنا ہوتا تھا. الامان والحفیظ جب جا کر اس علاقے میں یہ ٹوپی، داڑھی، یہ کرتے پائجامے اور یہ جگہ جگہ مدارس کا جال، یہ ان حضرات کا احسان ہے کہ جنہوں نے اس زمانے میں پیدل چل چل کے جھاڑ اور سنگلاخ زمینوں کو عبور کر کر کے ہمارے درمیان پہنچے. ہمارے آبا و اجداد نے ان کی جوتوں کو سیدھا کیا. میرے عزیزوں، اس کا نتیجہ ہے جو یہ مدرسہ قائم ہوا اور ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا موقع ملا. اتنا آسان نہیں ہے جس نے کبھی یہ مدرسہ بنایا ہوگا، جس نے زمین خریدی ہوگی، آج وہ اپنی قبر میں الحمدللہ بڑے آرام سے سو رہے ہوں گے. اللہ ہزار ہاتھ سلامتی اور کروڑ رحمتیں ان بزرگوں کی قبر پر نازل فرما دے اور ان کی قبر پر نور سے بھر دے. ذرا تصور کرو اس کروڑوں روپے کی زمین کا، کئی کروڑ کے عام مالک یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے بڑوں نے کتنی خون پسینے سے اس کو سنوارا اور بنایا ہوگا، اور کیسا بلیدان انہوں نے دیا. تو دیوبندی مسلمان، میں نے اس وجہ سے کہا میرے بھائیوں، ساری دنیا میں اگر آپ یہ پوچھنا چاہے صراط المستقیم کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم یعنی سیدھا راستہ، اللہ سے جو مانگا جا رہا ہے، اگر دنیا میں کہیں سیدھا راستہ دیکھنا ہے تو صرف اور صرف علماء دیوبند کو دیکھو. جہاں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، ان کی ترازو میں کوئی بیلنس نہیں، پورا تولتے ہیں، نہ آدھا ادھر نہ ادھر.
نہ آدھا تیتر نہ آدھا بٹیر، پورا کا پورا تولا جاتا ہے۔ اس لیے میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب اپنے جلسے میں آؤ تو اپنی پہچان کے ساتھ آؤ۔ دیوبندی ٹوپی اوڑھ کے آؤ، اللہ نے آپ کو سنا ہے۔ دیوبند کی پہچان کیا ہے؟ آپ کی مسجدوں میں اذان ہو رہی ہے، اس کے بعد میں تکبیریں ہوتی ہے، اذان میں 17 کلمے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ اذان آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ اس کی سند کس نے بیان کی؟ اور اگر کوئی اس کو کم یا زیادہ کرتا ہے تو کیا اس کا ایمان چلا جائے گا یا اس کا ایمان قائم رہے گا؟ یا اذان سے پہلے کوئی اور کسی چیز کا اضافہ کرے تو کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلاف ورزی نہیں ہوگی؟ اور یہ گستاخ صحابہ گستاخ اہل بیت نہیں ہوگا؟ جب مکہ فتح ہو رہا ہے، میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو آواز دی، اے بلال ادھر آؤ، ذرا ادھر آؤ، دیکھ رہے ہو یہ وہی خانہ کعبہ ہے جہاں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ اور مکے کے بڑے بڑے رؤساء تیرے اوپر سلام زمینوں پہ تجھے لگایا کرتے، اور کرتے ہوئے صحرا میں تیرے اوپر کرتے ہوئے صحرا میں پتھر اور سلام زمین پر لٹا کر سلام رکھی جاتی اور تجھے مارا جاتا تھا۔ کیا یہ وہی خانہ کعبہ ہے، وہی مکہ ہے؟ کہ ہاں یا رسول اللہ یہ تو وہی مکہ ہے، تو یہ خانہ کعبہ ہے۔ دنیا میں اللہ کا سب سے مقدس گھر اس خانہ کعبے کی چھت کے اوپر کھڑا ہو جا اور اذان پڑھ، اللہ کی کبریائی کو بیان کر اور 17 کلموں کے ساتھ پڑھ۔ حضرت بلال نے اذان بلالی پڑھی، آپ دارالعلوم دیوبند جائیں گے اسی اذان بلالی کو ملے گا۔ آپ کی گاؤں کے مسجدوں میں یہی اذان بلالی ہے، یہ صدقہ ہے، یہ قربانی ہے۔ قاسم نانوتوی نور اللہ عمل قدم ہوگی، جنہوں نے پورے ہندوستان کے چپے چپے میں اذان بلالی کو عام کیا اور بتایا کہ نہ اذان کے بعد کوئی لفظ بڑھا سکتے ہیں، نہ اذان سے پہلے کوئی لفظ بڑھا سکتے ہیں۔ بہت سارے حضرات نے تو یہ کیا کہ اذان سے پہلے کوئی سلام شروع کر دیا، تعجب ہوتا ہے، ہنسی آتی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اذان میں 2-4 لفظ اور بڑھا دیے۔ یاد رکھیے، ایک لفظ اگر اذان میں بڑھایا یا گھٹایا وہ دائرہ اسلام میں نہیں رہے گا، وہ حضور کے غلاموں میں اس کا نمبر نہیں آئے گا، صحابہ کے غلاموں میں اس کا نمبر نہیں آئے گا۔ اور بلال نے جس طرح مکہ میں آواز دی ہے، کل قیامت کے دن بھی حضرت بلال آواز لگائیں گے، اے امت محمدیہ آ جاؤ، امت محمدیہ آ جاؤ۔ تو حضرت بلال والی اذان جو پڑھتے ہیں وہ ٹراگن سنی ہے، وہ ٹراگن دیوبندی ہے، اور انشاءاللہ اسی پر بخشش کے وعدے ہے، اور یہی راہ حق ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ آؤ مسلمانوں، آپ تکبیر کو سنو، جب تکبیر پڑھی جاتی ہے 19 کلموں کے ساتھ ہے الحمدللہ۔ علماء دیوبند اللہ ہمارے بزرگوں کے قبروں پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، قربانیاں ان حضرات کی جو یہاں پر اس کام کو چھوڑ کے گئے۔ 19 کلمات تکبیر کے اندر ہے، ایک لفظ نہیں بڑھا، ایک لفظ نہیں کرنے دیا، ایک لفظ نہ بڑھایا نہ گھٹایا۔ ہمارا مؤذن تکبیر کے لیے آتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، کیا جاننا چاہتے ہو؟ کیا ہم نہیں سمجھنا چاہتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کیا دے کے گئے ہیں؟ ساتھیوں، قرآن یوں کہتا ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ قرآن آسمان سے اتر رہا ہے، کون لایا؟ حضرت جبرائیل لے کے آئے، حضرت جبرائیل لے کے آئے۔ کتنا بڑا فرشتہ، قرآن کہہ رہا روح القدس والامین۔ حضرت علامہ انور کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، اور ترجمہ شیخ الہند کے حاشیے پہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو 650 بازوؤں سے نوازا، 650 پروں سے نوازا۔ کتنا جلیل قدر فرشتہ، سارے فرشتوں کا سردار، کتنا طاقتور، اتنا طاقتور کہ ایک مرتبہ اللہ نے کہا جبرائیل جاؤ فلاں بستی کو الٹ دو۔ آپ علیہ السلام کو بتا رہے ہیں حضرت جبرائیل، یا رسول اللہ میں گیا اور جانے کے بعد میں نے ایک پر کے کنارہ اس بستی کے نیچے لگایا، پورا شہر میرے پر کے اوپر تھا، اور اللہ کے رسول میں 4 آسمان تک لے کے اڑا، لیکن مجھے تھکان نہ ہوئی، مجھے تھکان نہیں ہوئی۔ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو فرشتہ آسمان سے اللہ سے قرآن لے کے حضور کے پاس آیا، اس کی طاقت کا اقرار ہے میرے بھائی؟ کیا اس کو بھی دھوکہ لگے گا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کے جو آ رہے ہیں، کیا انہوں نے تھوڑا بہت قرآن چھپایا یا پورا لائے؟ پورا کا پورا لائے۔ اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ حضرت جبرائیل جب آسمان سے لوح محفوظ سے بحکم ربی قرآن کریم لے کے آ رہے، میرے پیغمبر کو سنا رہے،
ان کو دھوکہ لگ سکتا ہے، راستہ بھول سکتا ہے۔ حضرت جبرائیل وہ دائرہ اسلام سے باہر، وہ اہل سنت والجماعت علماء حق علماء دیوبند کے جھنڈے کے نیچے نہ یہاں جمع ہو سکتا ہے، اور کل قیامت میں بھی وہ قرآن پڑھنے والوں کے جھنڈے کے نیچے جمع نہیں ہو پائے گا۔ اتنا بڑا فرشتہ قرآن لے کے آنا صحیح کے صحیح پہنچا۔ اس عقیدے کو ہم یہی سمجھ لیں تو اس کی حفاظت کون کر رہا؟ میرے رب نے کہا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ، باطل حضرت جبرائیل کے سامنے نہیں آ سکتا۔ باطل کا اس وقت باطل کون ہو سکتا تھا؟ تین بڑی مخلوق، انسان، جنات اور فرشتے۔ حضرت جبرائیل فرشتے ہیں، قرآن لے کے آ رہا ہے تو انسان کو کوئی ٹکرا نہیں سکتا تھا حضرت جبرائیل سے، اس لیے کہ ایک پر لگتے کچھ کا کچھ ہو جاتا، ذرا سا پر لگتے کچھ کا کچھ ہو جاتا۔ کتنے بڑے پڑھتے حضرت جبرائیل کے، حضور نے کہا ایک مرتبہ حضرت جبرائیل سے کہ جبرائیل میرا دل چاہتا ہے میں تمہیں اصلی شکل میں دیکھوں، ایک مرتبہ۔ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ نہ، ایسا نہ کہے، یا رسول اللہ آپ ایسی درخواست نہ کرے کہ کیوں کہ اگر میں نے آپ کو اصلی شکل دکھائی اور آپ کو کچھ ہو گیا تو وہ رب جس نے مجھے اس طاقت سے نوازا ہے، ان پروں سے نوازا ہے، ایک تجلی میرے پروں کو چلا کے لا کر دے۔ حضور نے کہا کہ نہیں، کچھ نہیں ہوگا، آپ دکھاؤ اپنا اصلی چہرہ۔ حضرت جبرائیل نے کہا تو یا رسول اللہ ذرا آنکھیں بند کریے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں بند کی، کہا یا رسول اللہ آنکھیں کھولو۔ حضور نے جب آنکھیں کھولی تو حضرت جبرائیل کے پروں کے سوا دنیا میں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اللہ کے رسول ہلکے سے گھبرائے اور تھوڑا سا تقاضا بشریت کا تھا تو تھوڑا سا خوف طاری ہوا۔ حضرت جبرائیل نے فوراً اپنے پروں کو سمیٹا، کہا یا رسول اللہ مجھے معاف فرمائے، میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ یا رسول اللہ جبرائیل۔ تو حضرت جبرائیل کی حفاظت اور ان کے سامنے کوئی باطل آ سکتا تھا؟ نہیں آ سکتا تھا۔ اللہ نے وعدہ کر لیا کہ جو قرآن لے کے اللہ کے پاس سے آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے اس کا نام حضرت جبرائیل ہے۔ اور ہم سب کا یقین ہے کہ حضرت جبرائیل کو کوئی دھوکہ نہیں لگا ہے، کوئی خلط مبس نہیں ہوا ہے، وہی جہاں آنی تھی آئی اور جس کا حکم ہونا تھا ہوا۔ پورا قرآن اترا، اس پر یقین ہے؟ ایمان رکھتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام پر میرے بھائی کے نہیں؟ کیا مقدس فرشتے ہیں؟ آگے بڑھیے۔ دوسرا لفظ یہ ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ اور جب قرآن حضور کو پہنچ گیا اور حضور نے قرآن یاد کر لیا، اب حضور نے قرآن کس کو دیا؟ حضور نے قرآن صحابہ کو دیا۔ تو ان کے بارے میں بھی اللہ نے یوں کہا جس طرح فرشتوں کے سامنے باطل نہیں آ سکتا، اس طرح میرے پیغمبر میرے لاڈلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے سامنے بھی باطل نہیں آئے گا۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ باطل نہ اس کے آگے سے آئے گا نہ اس کے پیچھے سے آئے گا۔ آگے سے مراد جماعت فرشتے ہیں اور پیچھے سے مراد جماعت صحابہ۔ اس طرح سے قرآن آیا۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، قرآن پورا تھا، پورا ہے۔ الحمد شریف سے والناس تک الحمدللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے یاد کر لیتے ہیں۔ اللہ کی قسم جن کو حلال و حرام کا بھی پتہ نہیں، گناہ کا بھی پتہ نہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے یاد کر لیتے۔ کیوں اس لیے یاد کر لیتے؟ میرے بزرگوں، ہم دیوبند کے مسلمان ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اس لیے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن یاد ہو جاتا ہے۔ آپ تعجب کریں گے کیا کوئی اور یاد نہیں کر سکتا؟ ہاں، میرا دعویٰ جو دیوبندی نے، جو اہل سنت والجماعت نے، اس کو قرآن یاد نہیں ہوتا ہے۔ میرا دعویٰ ہے آپ لائق کو مثالیں پیش کریں جس معنی و لال جنا ہو، جو دیوبند کو نہ مانتا ہو، اکابر علماء دیوبند میں نے سنا ہو، وہ ذرا سنائے نا، جو سنتے سمجھ میں آ جائے گا، سمجھ میں آ جائے گا کیا ہوتا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ خانہ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ایک شخص مکہ میں آیا، کہا حاجی صاحب کی خدمت میں آیا اور کہا حاجی جی میں قرآن بہت پڑھتا ہوں لیکن یاد نہیں رہتا۔ حاجی جی نے خانہ کعبہ پکڑا اور کہا کیا تو دیوبندی نہیں ہے، تو سنی نہیں ہے؟ وہ آدمی چونک گیا، اس نے کہا حاجی صاحب قرآن اور دیوبند میں کیا مطلب؟ اگر میں دیوبندی اور سنی نہیں ہوں تو کیا قرآن یاد نہیں ہوگا؟ حاجی جی نے کہا خدا کی قسم، پردہ پکڑ کے جلال میں آگے اور کہا اگر تو سنی نہیں ہے، اگر تو سنی نہیں ہے تو تجھے قرآن یاد نہیں ہو سکتا۔ وہ فوراً پڑھتا، اس نے کہا حاجی صاحب اگر میں سنی بن جاؤں؟ تو حاجی صاحب نے پھر پردہ پکڑا اور عزت احترام کے ساتھ کہا قسم اس گھر کے رب کی جس کا پردہ میرے ہاتھ میں ہے، اللہ کی قسم اگر تو سنی ہو گیا تجھے قرآن یاد ہو جائے گا۔
یہ قصہ خان جہاں پور کے بہت بڑے گھرانے کا ہے، انہیں کے گھر کا قصہ ہے، آپ تحقیق کر سکتے ہیں۔ اسی وقت اس نے توبہ کی اور سنت اختیار کی، حاجی صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہوا اور ایسا قرآن یاد ہوا۔ ان کی نسلوں میں آج بھی قرآن پڑھنے والے زندہ ہیں، علماء زندہ ہے، بڑے بڑے مقرر مفسر زندہ ہوتے چلے گئے۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا فائدہ، جن کو قرآن یاد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن دیا، اللہ نے ہمیں حدیثیں دی، اور حدیثیں بھی ہمارے بچوں کو یاد ہو جاتی ہیں۔ 40 حدیثیں، قرآن کے 30 پارے، الحمد شریف سے لے کے والناس تک۔ آپ تراویح کا معاملہ سامنے آ رہا ہے، اگلا مہینہ بالکل سر پہ کھڑا ہے۔ ہماری ساری مسجدوں میں تراویح کا قیام عمل میں آئے گا۔ 20 رکعت تراویح سنت موقدہ ہے، تراویح کا عمل سامنے آئے گا۔ سارے صحابہ نے 20 پڑھی ہے۔ آج کچھ لوگ مذہب اسلام کو شارٹ کرنے والے بھی میدان میں آگے، وہ کہتے ہیں بس 8 سے کام چل جائے گا، 12 سے کام چل جائے گا۔ میرے بھائی 17 رکعتیں فرض ہے، 3 رکعتیں واجب، وہ بھی فرض کے درجے میں۔ کتنی ہو گئی بھائی؟ 20۔ اگر 1 رکعت میں کمزوری ہے تو 1 سے پوری کرو گے، 20 میں کمزوری ہے تو 20 سے پوری کرو گے۔ 11 مہینے میں 20 رکعتوں میں جو تمہاری کمزوریاں پیدا ہوئی ہیں، 20 رکعت تراویح پڑھیں گے، اللہ 20 سے 20 کو پورا کرے گا۔ مسئلہ سمجھ میں آئے؟ اس لیے ہم 20 رکعت پڑھتے ہیں میرے بھائی۔ یہ علماء دیوبند کی جماعت جو ڈنڈے نہیں مارتی ہے، پورا توڑتی ہے، بالکل پورا، نہ کم توڑتی ہے نہ زیادہ توڑتی ہے۔ اور میرے بزرگوں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن یاد ہو جاتا ہے۔ آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کیا اوروں کو یاد نہیں ہوتا؟ آپ اندازہ کر لیجئے کہ رمضان میں مسجدوں میں قرآن کس کی مسجدوں میں ہو رہا ہے؟ سنیوں کی مسجدوں میں قرآن ہو رہا ہے، کسی اور کی مسجدوں میں قرآن ہو رہا ہے۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور میرے اس سبق کا اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی سچائی تھی، کتنی محبت تھی، کتنی گہرائی تھی، کتنی گہرائی تھی۔ دورہ کرو ان تمام مسجدوں کا جن کو لوگ مسجد جان رہے ہیں، مسجد کہا جا رہا ہے، ان کی اذانیں چیک کرو، سمجھ میں آئے گا یہ اذان بلالی ہے، یہ حضرت عمر کے زمانے کا قرآن ہے، یہ حضرت عثمان کا لکھا ہوا قرآن پڑھا جا رہا کہ نہیں پڑھا جا رہا۔ تو ہمارا الحمد شریف سے لے کے والناس تک پورا یقین ہے، اس لیے ہمارے یہاں حفاظ پیدا ہوتے ہیں، عالم پیدا ہوتے ہیں۔ جو اس قرآن کو پورا نہیں مانتا اس کے یہاں بھی ہو ہی نہیں سکتا۔ جو کہتا ہے کہ کچھ پارے ختم ہو گئے، کچھ پارے رہ گئے، میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی جماعت جو مقدس جماعت ہے، اللہ نے قرآن میں ان کے تذکروں کو بڑا عام کیا۔ میں ایک قصہ سناتا ہوں، غزوہ تبوک کا موقع ہے۔ صحابہ کرام کو کس طرح سے اللہ نے سنوارا اور نکھارا ہے۔ 11ویں پارے میں ایک آیت ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔ تفسیر انوار البیان جو مفتی عاشق الہی بلند شہری کی لکھی ہوئی ہے، اس میں آپ ترجمہ پڑھیں گے تو یہ آیت آپ کو ملے گی، اس کی تفسیر بھی سمجھ میں آئے گی۔ اس تفسیر میں 3 صحابی کا پس منظر ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا، اللہ کے رسول نے سارے صحابہ سے کہا غزوہ تبوک پہ چلو، سب کو جانا ہے۔ سارے کے صحابہ چل دیے فوراً، کھیت پکے پکائے کھڑے ہیں، کھجوریں پک رہی ہیں، کسی کی کچی ہے، سب نے ایک دم چھوڑا، حضور کے ساتھ ہو لیے۔ لیکن 80 صحابی وہ ہیں جن کے پاس بڑی بڑی سواریاں تھی، بہت شاندار۔ انہوں نے سوچا اب نہیں، صبح میں چلیں گے، صبح کو جا کے قافلے کو پکڑ لیں گے۔ صبح جب ہو گئی تو کہا کہ ہمارے پاس تو بڑے چالاک گھوڑے ہیں، شام کو پکڑ لیں گے انشاءاللہ۔ اور وہ بھی کسی مخالفت نہیں، محبت میں ایسا کر رہے تھے کہ اب پکڑا قافلے کو جا کے۔ حضور کے راستے میں اتنی گرمی کا عالم ہے کہ صحابہ کرام کو چلنا مشکل ہو رہا ہے۔ 8.5 کلومیٹر کا یہ سفر ہوتا ہے، حرم شریف مسجد نبوی سے غزوہ تبوک تک کا جو فاصلہ ہے 8.5 کلومیٹر کا۔ گرمی میں یہ عالم کے صحابہ پر، صحابہ کی جان کو بنی ہوئی ہے، پیاس سے تڑپ رہے۔ سارے صحابہ کے پاس پانی ختم ہو گیا، استنجے تک کو پانی نہیں بچا۔ حضرت صدیق اکبر قریب کو لگے، یا رسول اللہ آپ کو اللہ کے لاڈلے ہیں نا، آپ کو اللہ کے حبیب ہیں، اللہ نے آپ کو معراج پہ بلایا نا، بات کرنے کے لیے بلایا۔ اے اللہ کے پیغمبر، سارے صحابہ کا پانی ختم ہے، اللہ کے رسول ایک بار ہاتھ اٹھا دیجئے، ہم سب کو پانی مل جائے گا، پیاس ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے، دعا، اے اللہ میرے صحابہ پیاسے ہیں، اے اللہ میرے صحابہ پیاسے ہیں، پانی پھینک۔ اب اٹھا، بادل سے نہ تھما، پانی برسا، زوردار برسا۔ سارے صحابہ نے پانی پیا، اپنے برتنوں میں بھر لیا اور حضور کے ساتھ پھر چل پڑے۔ اب حضور جلدی سی، بہت جلدی غزوہ تبوک کو فتح کیا، واپس مدینہ لوٹ گئے۔ حضور کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب واپس آتے تو مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھتے، اس کے بعد صحابہ کو سنتے، ان کی شکایتیں، ان کی باتیں سنتے اور اس کو دور کرتے۔ جب بیٹھ گئے تو حضور نے سب سے پہلے کہا کون کون نہیں گئے تو ان کو بلاؤ،
وہ سارے کے سارے 80 صحابہ میں سے 67 صحابی حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میری ماں بیمار تھی میں اس وجہ سے نہیں گیا تم بھی جاؤ. اللہ کے رسول میرا بھائی بیمار تھا میں اس وجہ سے نہیں گیا تم بھی جاؤ. کسی کو کچھ نہیں کہا, سب کے لیے دعائیں مغفرت فرمائی اور ان کے لیے دعائیں کی. لیکن 3 صحابی ایسے ہیں, 3 صحابی حضرت کعب بن مالک, حضرت مرارہ بن امیہ, حضرت ہلال بن ربیع, یہ تینوں کے تینوں سیدھے حضور کی مجلس میں گئے. السلام علیکم یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو. حضور نے کہا بیٹھو, آپ غزوے میں کیوں نہیں گئے؟ کہا یا رسول اللہ سچ یہ ہے نہ کوئی بہانہ ہے نہ کوئی بیمار تھا, سواری بہت شاندار, اللہ کے رسول آپ کے ساتھ جانے کے لیے سواری خریدی تھی, لیکن ہم نے سوچا آگے جانے والے جا رہے ہیں, ہم صبح میں ساتھ مل جائیں گے, پھر صبح کو سوچا شام میں چلیں گے. اللہ کے رسول اسی صبح شام کے الٹ پھیر نے ہمیں روک دیا. اللہ کے رسول سچ تو یہ ہے اور ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تینوں کو معاف کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کھڑے ہو جاؤ, ہماری مجلس سے چلے جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, آپ سے کوئی بات نہیں کرے گا. مقابلہ ہے آج سے, آپ کی بیوی آپ سے الگ رہے گی, آپ کی اولاد آپ سے الگ رہے گی, کوئی صحابی آپ سے بات نہیں کرے گا. اللہ کے رسول نے کہا یہ معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں, اللہ جو نازل کرے گا جو حکم آئے گا میں تمہیں سنا دوں گا. کعب بن مالک پر کیا گزری ہوگی جو رات دن حضور کی خدمت میں رہتے, اور ان دونوں صحابی پر کیا گزری ہوگی. تینوں کھڑے رہ گئے, سارے صحابہ نے منہ پھیر لیا, وہ تینوں مجلس سے اٹھ کے چلے گئے. نماز کا وقت ہوا, کعب بن مالک آئے, نماز پڑھی حضور کی ابتدا میں, روزانہ نماز پڑھتے رہے, حضور کو سلام کرتے رہے, اور روزانہ راتوں کو تہجد کی نماز میں آتے تو حضور حضرت کعب بن مالک کو دیکھتے کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو کنکھیوں سے کعب بن مالک کے پیچھے کو ایسے دیکھتے کہ حضور مجھے دیکھ رہے ہیں, حضور مجھے دیکھ رہے ہیں, اے اللہ کام بن جائے گا. سلام پھیر دیتے, جب سلام پھیرتے حضور چہرہ انور گھما لیتے. کعب بن مالک کی نماز کی نیت باندھ لیتے کہ جب میں نماز میں ہوتا ہوں میرا پیغمبر مجھے دیکھتا ہے, شاید اب کے معاف کر دیں گے.